ایک گھر اس فانی دنیا میں ہے اور دوسرا گھر جو ہمیشہ رہنے والا ہے وہ آخرت میں ملے گا۔ اگر میں اس فانی دنیا کے گھر کی بات کروں تو اسے ہم بہت شوق سے، بہت ارمانوں سے، اپنی مرضی سے، چاہت سے سجاتے ہیں۔ مختلف ملکوں اور شہروں سے مہنگے مہنگے ڈیکوریشن خرید کر لاتے ہیں۔ اس گھر میں صرف ایک کمرہ نہیں بلکہ بہت سارے کمرے ہوتے ہیں۔ سونے کا الگ کمرہ، بیٹھنے کے لیے الگ، کھانے کے لیے الگ کمرہ ہوتا ہے۔ کھڑکی کھولیں تو اڑتے پرندے، مہکتے پھول اور سفید بادل نظروں کو خوب بھاتے ہیں۔ مگر پھر بھی کیا بات ہے کہ اگر ہمیں اسی گھر میں 4 سے 5 دن لگاتار رہنا پڑ جائے تو ہم اداس ہونے لگتے ہیں، بوریت ہونے لگتی ہے۔ اکثر تو ڈپریشن اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ بے چینی بڑھ جاتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ فوراً گھر سے باہر نکلیں تاکہ کچھ بہتر محسوس کریں۔ مگر اس فانی دنیا کی سجاوٹوں میں ہم اس قدر مشغول ہو گئے کہ ہم بھول ہی گئے کہ اس کے بعد جو گھر ملنے والا ہے اس کا احاطہ تو ایک کمرے سے بھی کم ہے، جہاں کوئی مہنگا لیمپ روشنی کرنے کے لیے نہیں ہوگا، کوئی دوست دل لگانے کے لیے اور اداسی دور کرنے کے لیے نہیں ہوگا۔ سب سے بڑھ کر ہمارے پاس جگہ بدلنے کی بھی چوائس نہیں ہوگی اور نہ جانے پھر کتنے سال وہاں پر رہنا ہوگا۔ جی ہاں، اور یہ سارا منظر قیامت سے پہلے کا ہے، جسے ہم برزخ کی زندگی کہتے ہیں۔ ہاں، مگر یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، لہٰذا پریشان ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں۔ الحمدللہ کثیرہ، ہم جو بھی اچھے اچھے عمل کریں گے وہ آخرت کے گھر کی خوبصورت ڈیکوریشن ہوں گے جو جنت کی طرف کھڑکی کھولنے کا سبب بنیں گے انشاءاللہ۔ بالکل جی ہاں، نیک اعمال ایک خوبصورت ساتھی کی شکل میں آئیں گے ہمارا دل لبھانے کے لیے انشاءاللہ۔ حدیث کے مطابق نیک اعمال ایک خوبصورت آدمی، ایک خوبصورت لباس اور خوشبو میں مہکتا ہوا آئیں گے اور وہ انسان کو خوشخبری دیں گے جس کی وہ جزا اس وقت میں پائے گا۔ تو یہ تو اب ہماری چوائس ہے کہ ہم اس گھر کی ڈیکوریشن میں ہی مصروف رہتے ہیں یا آخرت میں ملنے والے گھر کی بھی ڈیکوریشن کی کچھ کوششیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ کرنے کا کام صرف بس یہی ہے کہ اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اور قرآن اور حدیث کے ساتھ ہر روز اگر زیادہ نہیں نا تو تھوڑا سا وقت تو ضرور گزارنا ہے، تو انشاءاللہ پتہ بھی نہیں چلے گا یہ تھوڑا تھوڑا وقت کر کے یہ ہمیشہ رہنے والے گھر کی ڈیکوریشن میں اتنا کارآمد ثابت ہوگا کہ اس گھر کی خوبصورتی بھی آپ کی مرضی اور چاہت کے مطابق ہو جائے گی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ دوڑ لگاتے ہیں میں اور آپ مل کر انشاءاللہ اس جنت کو پانے کے لیے جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو متقین میں شامل کر دے تاکہ اس جنت کو پا سکیں، اور اس دنیا کے بعد اور اس جنت کو پانے کے درمیان کا جو سفر ہے جسے ہم برزخ کی زندگی کہتے ہیں، وہاں پر بھی نیک اعمال کے ساتھ اپنے چھوٹے سے گھر کی ڈیکوریشن کر سکیں۔ فی امان اللہ۔